اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں پروفیسر حکیم سلیم عباس آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ اللہ کی طرف سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت مند ہوں گے۔ اور میں آج جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں وہ ہے وجہ المفاصل، یعنی جوڑوں کا درد۔ جوڑوں کا درد کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے۔ میرے پاس کیونکہ ایک صدری نسخہ ہے اور بڑا پرانا، میرے باپ دادا کی طرف سے، وہ بھی بہت بڑے حکیم تھے، تو ان کی طرف سے میرے پاس یہ نسخہ ہے، اور وہ بھی استعمال کیا کرتے تھے، اور کئی لوگ اس سے مستفید ہوئے۔ تو اس نسخے سے پہلے وہ لوگ جو میرے چینل پہ نئے آئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ تو لہٰذا آتے ہیں اپنے اس وجہ المفاصل ٹاپک کی طرف۔ یہ وجہ المفاصل کیا ہے؟ وجہ المفاصل جوڑوں کے درد کو بولتے ہیں، یعنی جوڑ جتنے جو چھوٹے جوڑ ہیں ان کے جو درد ہے اس کو نکرس بولتے ہیں، اور جو بڑے جوڑ ان کو وجہ المفاصل بولتے ہیں، جیسے گھٹنے کا درد ہو گیا، کندھے کا درد ہو گیا، کہنی کا درد ہو گیا، اور یہ جو درد ہو گیا کلائی کا درد ہو گیا۔ جو بڑے جوڑ ہیں ان کے درد جو ہوتے ہیں ان کو کمر کا درد ہو گیا، اور ایسے دردوں کو ہم وجہ المفاصل بولتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ جو ہم زیادہ ایسی چیزیں استعمال کریں جو سرد اشیاء ہے، سرد اشیاء کی وجہ سے یہ وجہ المفاصل ہوتا ہے، جوڑوں کا درد ہوتا ہے، یعنی چاولوں کا زیادہ استعمال، اور دوسری ایسی ٹھنڈی چیزیں جن کا مزاج سرد ہو، ایسی چیزیں استعمال جو بندہ زیادہ کرتا ہے، اور ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتا، اور دوسرا ان کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، تو ایسے بندے کچھ عرصے کے بعد اور چربیلی جو تہ در تہ ان پہ چڑھ جاتی ہیں، اور چربی زیادہ اور خون کم، بلغم زیادہ، تو بلغمی افراد بھی اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جن کا یورک ایسڈ بڑھ جائے وہ لوگ بھی اس کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یورک ایسڈ اپنا چیک کروائیں، وہ اگر زیادہ ہے، یا کولیسٹرول زیادہ ہے تو ان کو بھی اپنا کم کریں۔ کولیسٹرول زیادہ ہوگا، یورک ایسڈ زیادہ ہوگا، تو پھر بھی یہ آپ اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو پہلے یورک ایسڈ کم کریں، یعنی وہ چیزیں جن سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے ان کو ختم کر دیں، مفقود کر دیں، اپنی لائف سے ان کو نکال دیں، غذا میں وہ استعمال نہ کریں وہ چیزیں۔ اور جو کولیسٹرول والی چیزیں جو کولیسٹرول زیادہ بڑھاتی ہیں وہ بھی استعمال نہ کریں، ان کو متروک کر دیں۔ تو پھر اب آتے ہیں اپنے نسخے کی طرف۔ یہ میرے پاس ہے میتھرا، یہ دیکھو یہ میتھرا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میتھرا، خشک میتھرا جو بیج ہے میتھرے کا، یہ میرے پاس پڑا ہے۔ یہ ہے کلونجی، کلونجی دیکھ لو، یہ کلونجی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اکر کرہ، اکر کرہ، یہ بڑی نایاب چیز ہے۔ اس کی کئی اقسام مارکیٹ میں ہیں، لیکن جو اچھے والا اکر کرہ ہے وہ اس وقت 400 سے 500 روپے تولہ ہے، بہترین۔ یہ اگر آپ تھوڑا سا ایسے چبائیں تو انتہائی زبان کو ایسے تیز اور چرچرا اور اس طریقے سے چبھن والا محسوس ہوگا۔ یہ کافی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، ہم جو دوسرے جو نسخے استعمال کرتے ہیں جو سیکس کے، یا ان میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہ وجہ المفاصل میں ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بڑا تیز چبھنے والی چیز ہے۔ یہ میں نے اس لیے چکھا ہے تاکہ آپ اگر کبھی لینے جائیں تو اس کو تھوڑا سا چکھ لیں۔ اگر زبان پہ یہ چبھتا ہے تو پھر سمجھو اکر کرہ ہے، ورنہ کوئی اور جڑ آپ لے آئیں گے اور آپ کہیں گے میں یار یہ تو کام ہی نہیں کرتا۔ تو اس کی جو پہچان ہے وہ تیز چبھنے والی، یعنی اس کا تیز چبھے گی، وہ ہے اس کی پہچان۔ یہ اکر کرہ، یہ بڑی اہم ترین چیز ہے، یہ خالص چیز۔ یہ سنڈ ہے، آپ کو پتہ ہے ادرک کی جو خود شکل ہے، یہ اس کو سنڈ بولتے ہیں۔ یہ ہے جناب جو کورتما ہوتا ہے اس کے بیج ہیں، کورتما کے بیج، یہ کورتما کے بیج، یہ دیکھو یہ کورتما کے بیج ہے۔ کورتما جب خشک ہو جاتا ہے تو اس کے بیج نکالنے ہیں، ٹھیک ہے، باقی اس کا وہ گودا نہیں، بیج استعمال ہم نے کرنا ہے۔ اب یہ نسخے میں 10 گرام یہ، 50 گرام یہ، 20 گرام یہ اکر کرہ، کلونجی 50 گرام، میتھرا بھی 50 گرام،
ان سب کو اس کو تھوڑا دردرا کوٹ لو، اس کو بھی یہ جو اکر کرا ہے اس کو بھی کوٹ لے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی 10 گرام یہ، اور یہ ہو گیا 50 گرام، یہ 20 گرام، یہ 50 گرام، اور یہ بھی میتھرا بھی 50 گرام۔ اس کو تھوڑا دردرا کوٹ لینا ہے، باقی چیزیں ایسے سب کو ملا کے۔ یہ ہے میرے پاس کلونجی کا تیل، کلونجی کا تیل، ٹھیک ہے۔ یہ ٹی ٹی والے بھی بناتے ہیں، مرابا والے بھی بناتے ہیں، جو اچھی کمپنیز ہیں ان کا لینا ہے، گیا گزر لینا، ٹھیک ہے۔ یہ کلونجی کا تیل، ان سب چیزوں کو ملا کر یہ کلونجی کا تیل آپ نے یعنی اتنا ڈالنا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا آ جائے، زیادہ اوپر نہیں، یعنی بس تھوڑا بہت اس میں جذب ہو جائے۔ پھر اس کو سائے میں، کبھی دھوپ میں یہ رکھ کے 20-25 دن کے بعد یہ جو تیل ہے یہ ان میں جذب ہو جائے گا، یعنی تیل خشک ہو جائے گا۔ جب تیل خشک ہو جائے تو پھر آپ نے ان دوائیوں کو کوٹنا ہے، پیسنا ہے، اچھی طرح پیس کے پھر یہ میرے پاس خالی کیپسول پڑے ہیں، آپ بھی خالی کیپسول مل جاتے ہیں 500 ملی گرام والے اس ٹائپ کے، یہ کھول کے اس دوائی کو بھر لیں، اچھے طریقے سے بھر لیا، اور پھر یہ صبح شام کھانے کے 10 سے 20 منٹ بعد یہ ایک کیپسول استعمال کرنا ہے، صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ جوڑوں کا درد، یہ وجع المفاصل، یہ نقرس اور یہ کمر کا درد، جسم کے کسی جو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، کوئی بھی درد، یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے درد ہمیشہ کے لیے جاتا رہے گا۔ اور آپ نے جو بادی چیزیں ہیں، بادی اشیاء ہیں، وہ ترک کر دینی، نہیں کھانی۔ اور جب یہ سوانجنے کا موسم آ جائے تو سوانجنے، کریلا، یعنی ایسی چیزیں جو گرم تر ہیں، گرم خشک ہیں، وہ چیزیں آپ نے استعمال کی، تر گرم، گرم تر، ان چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ سوانجنے کی سبزی استعمال کرنا ہے، اور سوانجنے کا اچار استعمال کرنا ہے، کریلا استعمال کرنا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو بادی چیزیں ان کا استعمال نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جوڑوں کا درد یہ جاتا رہے گا، اور یہ بہترین نسخہ ہے۔ اگر آپ کو یہ میرا نسخہ، میری ادویات اگر آپ کو درکار ہیں، آپ کو چاہیے، تو سکرین پہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ جو یہ نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کریں، آپ کو یہ چیزیں، میری ادویات بر وقت مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو کمنٹس باکس ہے اس میں اپنی جو آپ لکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کی ضروریات کوئی آپ سمجھ نہیں آتی تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو ان کا بر وقت جواب دیا کروں گا۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔